پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ صرف ہم ہی تیار ہیں، لیکن پنجاب میں بھی نئی حلقہ بندیوں کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے اور کراچی کی حلقہ بندیوں کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ کے نزدیک پری پول ریگنگ ہے یہ اسینشلی؟ دیکھیں جی، بڑے دن ہم تو کہتے ہیں کہ لیول پلے فیلڈ نہیں ہے، اور سچی بات ہے اب حلقے بندیاں بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اور ہمارے اپنے حلقے سارے منڈی بہاؤالدین اور سرگودا کے وہ بالکل پی ایم ایل این کی مرضی سے بنائے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ایک پارٹی کے۔ چیف الیکشن کمیشن کو بڑی انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے اپنی ان کی، اور ان کو اس میں حلقہ بندیوں میں یہ پری پولنگ کا مین ٹول ہوتا ہے جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، جب لوگ تہیہ کر لیں تو پھر 4 یونین کونسل ادھر ہوں یا 4 ادھر ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا آغاز ہے۔ اس آغاز پہ ہی ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اصل ایشو الیکشن نہیں ہے، اصل ایشو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ لیکن اگر ہم صرف الیکشن کروائیں اور فری اینڈ فیئر نہ کروائیں اور جس پہ کریڈیبلٹی بھی مشکوک ہو جائے ہمارے، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے وہ بہتر نہیں ہے۔ اگر یہ پری پول ریگنگ کا آغاز شروع ہو چکا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ جماعت اسلامی بھی نہ لائے، ایم کیو ایم بھی نہ لائیں، آپ لوگ بھی نہ لائیں، جے یو آئی فے بھی نہ لائے، مگر ہر کوئی اپنی سمت میں کھڑا ہوئے صرف الیکشن نہیں چاہتا۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے ایک لمبی داستان ہے اس کی ڈیموکریسی کے ساتھ، اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لوگوں نے بڑی اس چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ہمارے مخالفین نے، بغض پیپلز پارٹی نے، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کمٹمنٹ کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ اور ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہے الٹیمیٹلی اسی نے پریویل کرنا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، کسی کو آنے کی اجازت ملے یا کسی کو اپنا بیانیہ بدلنا پڑے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان اداروں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے ریاست وہ اہم ہے، اور اگر ہم سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ریاست کو ہی کمزور کر بیٹھے، عوام اور جو ریاست کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایٹ دا اسٹیک ہے۔ اس میں بیڈ گورننس ہے، مہنگائی ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور اوپر آپ پارلیمانی نظام ہے، آپ نے پارلیمان بنانی ہے، تو آپ نے بیسک چیز ہے الیکشن کمیشن اور اس کا رول۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن اور اس کے رول کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اس پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے تھوڑے تھوڑے جو دھواں اٹھ رہا ہے، یہ دھواں کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ نہیں، مگر پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے کہ ابھی تمام تر ادارے نیوٹرل ہیں بشمول الیکشن کمیشن پاکستان۔ آپ کو نہیں لگ رہا؟ نہیں، مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت سیاسی طور پہ تھوڑا سا اندھا ہوں، اس لیے نہیں دیکھ رہا مجھے۔ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کون نیوٹرل ہے کون نہیں ہے، اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح شروع کیا، مجھے امید ہے کہ سابقہ ادوار جوڈیشری کا کردار بڑا اہم ہے، اور وہ نظام عدل کو ٹھیک کریں گے تو پھر الیکشن بھی فری اینڈ فیئر ہوگا اور باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نظام عدل ہی داغدار ہو گیا مزید، جو کہ پہلے ایک لمبے عرصے سے داغدار ہے، تو پھر بہت بڑی تباہی اس ملک میں نظریاتی طور پہ تو آلریڈی آ چکی ہے۔ خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھنا چاہیے، یقین جانیے ہم وہ بات کہہ نہیں سکتے جتنے عوام کے اندر حالات خراب ہیں، اور یہ کوئی 1 سال 2 سال یا 3 سال کے نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ ہے ہماری ایز اے نیشن، ایز اے پولیٹیکل سیٹ اپ، ہمارے اداروں کا ہم ڈکلائن کی طرف، زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں نے ملک چلانا ہے، تو پھر میرے خیال میں سیاستدانوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں سلام دعا کرنا چاہتے، ہم کالعدم تنظیموں سے کر لیں گے، ٹی ٹی پی فلاں سے کر لیں گے، لیکن ہم پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے، میرے خیال میں اب وہ بھی کچھ ان کا بھی دل ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کا۔ تو اگر وہ طبقہ بھی پولیٹیکل ڈائلاگ پہ آ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت پولیٹیکل ڈائلاگ، اسپیکر بھی ہے، سینٹ بھی ہے، ان کا رول ہے چیئرمین سینٹ کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا، اب ان کو استعمال کر لیا جائے۔ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، ایسے ادارے ہیں جو ڈیموکریسی کی پیداوار ہیں،
تو ان تینوں اداروں کا میں سمجھتا ہوں کردار ہے وہی پولیٹیکل جماعتوں کو بٹھا دیں، بجائے اس کے کہ ہم اداروں کو انوالو کریں. خود ہم انوالو کرتے ہیں، پھر خود ہی ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اداروں کو ہمیں ہٹانا چاہیے، اور ساورن گارنٹی تو یقیناً ادارے ہی دیں گے، لیکن پولیٹیکل جماعتوں کو اب خود بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، ورنہ سب ذمہ دار ہیں. اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے کہ ڈائلاگ ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو اور الیکشن ہو. تو کیوں نہیں بیٹھ رہے چند صاحب؟ کیونکہ اس بحران میں پہنچانے میں بھی تو سب سے سر فہرست آپ سبھی تھے. آپ نظام عدل کی بات کریں، نظام سیاست نے تماشا بنا دیا ملک کا. سمجھ سے بالا تر ہے، آپ ابھی بھی نہیں بیٹھ رہے. کیوں نہیں سمجھ سے بالا تر؟ نہیں میرا ایسی بات نہیں ہے، سمجھ سے بالا تر نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نہیں بیٹھتا تھا، پی ٹی آئی کبھی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی ایشوز میں بھی بیٹھنے کے لیے اس سے پہلے تیار نہیں تھی. لیکن اب کیونکہ تھوڑا سا وہ ان کو رگڑا لگا ہوا ہے تو اب وہ تیار ہیں بیٹھنے کے لیے. اگر وہ کہیں گے وہ تیار ہیں، ان کی کوئی گارنٹی دے گا، تو پھر میرا خیال ہے باقی جماعتیں تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی خود رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان سب کو بٹھایا جائے، اور یہی بہترین طریقہ ہے.